الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17، 18 اور 19 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، روشن دلیل پر ہو، اور ایک گواہ اس کو پڑھ کر سناتا بھی ہو، سنانے والا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت ہو، راستہ دکھانے والی اور رحمت ہو۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں۔ ومن یکفر بھی، اور جو اس کا انکار کر دینے والا ہو، من الاحزاب، فرقوں میں سے، جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی اس کا جو ہے وہ وعدہ ہے، وعدے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ دیا کہ ایک وہ شخص ہے، دو شخصوں کی ہم سمجھو بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ایک واضح دلیل کے اوپر ہے، واضح چیز کے سامنے روشن موجود ہے، اور ایک بتلانے والا بھی اس کا موجود ہے، اس کی طرف توجہ بھی دلا رہا ہے، اس کو اشارہ دلا رہا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہوں، اس سے پہلے بھی یعنی کہ وہ چیز پہلے ہی موجود ہے، کتاب موسیٰ میں بھی یعنی کہ وہ پہلے سے چیز چلی آ رہی ہے۔ ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کہ انسان انجان ہو، اسے پتہ نہ ہو یہ کون سی چیز نئی آ گئی، پہلے سے وہ چیز موجود بھی ہے، اور ایک روشن دلیل ہے وہ، اور توجہ دلانے والا اس پہ توجہ بھی دلا رہا ہے، اس کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو یہ تو لوگ ہوں گے اس پہ جو ایمان لانے والے ہوں گے، بات کو ماننے والے ہوں گے، یہ کیٹیگری تو یہ ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے لوگ جو انکار کر رہے ہیں اس کو، یعنی کہ دلیل واضح بھی موجود ہے، توجہ دلانے والا توجہ دلا رہا ہے، اور وہ پہلے سے چیز موجود ہے، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے اگر انکار کرے، وہ کسی بھی جماعتوں میں سے ہو، جو اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو پھر آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اس کا وعدہ ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ منہ، فلا تک فی مریۃ منہ، تم اس معاملے میں کوئی شک میں نہ پڑنا، یعنی کہ حق جو ہے یہ حق ہی ہے، اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اس سے بہت سارے یعنی کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے۔ یعنی جو بات بیان ہو رہی ہے، جو کتاب نازل ہو رہی ہے، جو دلیل روشن تمہارے پاس موجود آ رہی ہے، یہ بالکل تیرے رب کی طرف سے 100% حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس پہ کسی قسم کا شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ بات کو مانتے نہیں، ایمان لاتے نہیں ہیں، جو ان کو کہا جا رہا تھا وہ کرتے نہیں ہیں۔ اصل معاملہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے جب انسان بات کو مانتا نہیں، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ کام کو کرو، اور وہ چیز کے سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، کوئی اس کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، کہ اس کی پلاننگ کے خلاف ہوتی ہے، کوئی اس کی انا کے خلاف ہوتی ہے، انسان اس سے پھر بھاگتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نکالتا ہے، اپنے خلاف چیزوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ بات کو مانتا نہیں ہے۔ بات کو نہ ماننے کی وجہ سے پھر وہ بہانے بازیاں کرتا ہے، 100 مین اس کے اندر نکالتا ہے، 100 عیب اس کے اندر ڈھونڈتا ہے، اور لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے شک میں نہیں پڑنا، جو بات تمہاری کی طرف سے آ رہی ہے وہ بالکل 100% حق ہے، ایک واضح دلیل کے طور پہ اگر انسان کو سمجھ بھی سکتا ہے، چیز پہلے موجود بھی ہے، توجہ دلانے والے پر توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، تم نے شک میں نہیں پڑنا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ اکثر یہ لوگ جو ہے بات کو مانتے نہیں ہیں، وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس میں شک میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے کہ تم نے شک میں نہیں پڑنا، یہ 100% حق ہے تمہاری رب کی طرف سے۔ اور میں کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، یعنی کہ ایک شخص اللہ کا نام لے کے بات کرے گی، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ بات ہو جھوٹ، تو اس سے بڑھ کے تو پھر ظالم کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ بات دونوں طرف جاتی ہے کہ پیغام پہنچانے والا جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ اللہ کا نام لے کے پیغام پہنچا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات جو میں پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، تو اگر وہ جھوٹ ہو، ایسا نہ ہوتا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے، پھر اس یعنی کہ پھر سزا جو ہے اس کی پھر اللہ کی طرف اس کی پختہ ہے، پھر وہ پکی عمل کر رہے گی، اتنا بڑا ظلم کرے گا اللہ کو جھوٹ باندھے، اور جو کہ اس چیز کو جھٹلا دے وہ بھی اللہ کو جھوٹ باندھنے کے برابر ہی ہوگا، کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ بات، اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، یاروں کا مبہم ہو نہیں، بات واضح بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ بینۃ ہے، وہ واضح روشن چیز ہے، اس کے باوجود وہ اس کو جھٹلا دے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے اوپر جھٹلانے کے مترادف ہو جائے گا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے پھر پیش کیے جائیں گے، وہ یقول اشہاد، اور گواہیاں دینے والے پھر کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھوٹ باندھا، اللہ کے تو جھوٹ انہوں نے منسوخ کیا،
الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو یاد رکھ لو، سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، پھر اللہ کی رحمت ان کو نہیں ڈھانپے گی پھر، جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ یعنی اللہ کے طرف جھوٹ منسوخ کرنا، اس کو ظلم کہا گیا، اس سے بڑا یعنی کہ ظالم کوئی نہیں ہے، اور ظالموں پھر اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ ظالم پر اللہ کی رحمت پھر نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، وہ لعنت کا مستحق ٹھہرائے گا۔ یہ یعنی کہ بڑے ایک غور طلب چیز ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آئے اور اس حق کو ہم جھٹلا دیں تو یہ بھی ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اللہ کو بھی جھوٹ بول دیا، نہیں اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہے ہم کہ نہیں کہا، جانتے بوجھتے ہم کہنے کہ نہیں اللہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ منسوب والی بات ہو گئی۔ اور کوئی یہ بات کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہونا، اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں لوگوں کو بتا رہا ہو اور بتا ایسا رہا ہو کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے بھی ظالم کوئی نہیں ہے، تو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کون ہو گئے ہیں ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں، صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، جو صحیح تعلیم قرآن کے اندر موجود ہے اس میں مختلف بہانے لگا کے قرآن سے ہی روک دیتے ہیں، قرآن کو پڑھو ہی نہ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، الٹے بہانے بیچ میں لوگوں کو سناتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں وہ لوگ بھی ظالم ہیں۔ وہ جب وہ نہا عوجا، اس کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں کہ لوگ ادھر بھٹک جائیں ادھر بھٹک جائیں، اس سیدھے راستے کی طرف نہ آئیں کہ حقیقت ان کو کھل نہ جائے، کہ ہماری حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے کسی لوگوں کے جناب ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں یقیناً۔ وہ بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت کے انکاریاں اصل میں، یعنی کہ در حقیقت یہ چیزیں وہی جب ہی ہوتی ہے جب انسان کا آخرت کا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کا ایک قسم کا انکاری ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت کا اگر ایمان پختہ ہو تو انسان کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کو یقین ہو کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جیسے پوچھ ہوگی اس چیز کہ میں کیا جواب دوں گا، یہ احساس اگر زندہ ہو انسان کے اندر تو انسان کبھی جانتے بوجھتے ویسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آخرت کا ایک طرح کا انکاری ہو جاتا ہے، اور سہارے ڈھونڈ لیتا ہے، اور بہانے بنا لیتا ہے، آخرت میں یہ ہو جائے گا، فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، تو وہ بہانے شیطان اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے، اس پہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ آخرت کا انکاری ہے، آخرت کی جو حقیقت ہے وہ اس سے انکار کر بیٹھا ہے کہ میں نے شاید اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہے، اللہ نے شاید مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہٹ کندہ چل رہا ہے اس کو چلائے چلو، جیسے اپنی دکانداری چمکتی چمکائے چلو، آخرت میں دیکھی جائے گی، یہ دیکھی جائے والا معاملہ جو ہے یہ انکار کے مترادف ہے کہ کوئی آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا کہ آخرت میں ہونا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں یہ چیزیں یقیناً دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ اللہ کے راستے سے مختلف انداز سے روکتے ہیں، چیز واضح سامنے ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو یہ سب یعنی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ ڈالنے کے مترادف ہے کہ اللہ کی بات کو جھٹلا دینا، ایسا ظلم جو ہے وہ انسان کو پھر لعنت کا مستحق ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا۔ اور پھر آخرت کا انکار جو ہے وہ پھر انسان کو جو ہے وہ یقیناً گڑھے میں لے کے جائے گا، جب انسان آخرت کو بھلا بیٹھے گا تو پھر ایسی حرکتیں کرے گا جس کا انجام جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی خراب ہوگا، آخرت میں بھی خراب ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے ہر کنڈوں سے محفوظ فرمائے، ہر ایسے دھوکے سے اللہ محفوظ فرمائے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح حقیقت کو سمجھنے کی، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، نہ ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار ہوگا۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو، واضح دلائل کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آگ کی وعید سنائی، اور ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت بتائی۔ تو آج کی آیت میں بھی انہی لوگوں کا سلسلہ آگے چلا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے حالات کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین، یہ وہ لوگ ہیں جو فی الارض، زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ ایسے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو ٹھکرا کے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے مقصد کو یہ ہرا نہیں سکتے، اس کو فوت نہیں کر سکتے، اللہ کے مقصد کو، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا ان کا کوئی
حمایتی بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا آخرت میں جب یہ پکڑ ہوگی ان کی، تو کوئی ان کا سہارا نہیں ان کو ملے گا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا۔ ان کی غلطی تو غلطی ہوتی ہے انسان سے، اوپر جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرنی، ایک شعور سے کو پتہ لگے گا غلطی تو وہ بھی کر گیا، سزا کا تو وہی مستحق ہو گئی، اس نے حق کو کیوں نہیں پہچاننے کی کوشش کی، لیکن اگر اس نے حق کو پہچان کے بھی انکار کر دیا، وہ دگنے عذاب کا پھر مستحق ہوگا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی استطاعت پھر رکھتا ہے نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو انکار کر جاتا ہے، چیز سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے کو انسنی کر دیتا ہے اور دیکھی اندیکھی کر دیتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں اس کی صلاحیتیں ہی چھین لیتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کے پاس کچھ صلاحیت ہے اس کے وہ استعمال کر ہی نہیں رہا۔ اس کی مثال دینے والے بڑے اچھی مثالیں دیتے ہیں کہ انسان کے پاس آنکھ ہے، اب انسان کو آنکھ کو استعمال ہی نہ کرے، 2-4 مہینے کے لیے آنکھوں میں پٹی باندھ کے چھوڑ دے، بالکل ایسا ختم کر دے کہ میں نے دیکھنا ہی کچھ نہیں، تو کچھ عرصے بعد اس کی آنکھوں کی صلاحیت ویسی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی ویسی زائل ہو جائے گی، پھر وہ دیکھنا چاہے گا پھر تو نہیں دیکھ سکے گا۔ یا انسان کا بازو، انسان اپنے ہاتھ کو ہلا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کرتا رہے گا تو چلتا رہے گا، کہیں اس کو پیچھے کر کے باندھ دے گا، اس کی حرکت کو روک دے گا، اور 2-4 مہینے پھر ایسے ہی رکی رہے گی وہ، تو اس کی وہ سکتی اصل میں وہ پھر وہ زائل ہو جائے گی، پھر دوبارہ وہ حرکت کرنا بھی چاہے گا تو حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو جسمانی طور پہ بھی اس چیز کا رزلٹ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہی چیز انسان کے قسم کے روحانی طور پہ بھی ہو جاتی ہے، جو انسان کی روحانی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، جس سے وہ غور کرتا ہے، وہ جب ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، اللہ نے صلاحیت دی ہے حق کو پہچاننے کی، حق پہچانا جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے وہ اس کو ٹھکرا رہا ہے، پہچاننے کو بھی وہ نہ پہچاننا کر رہا ہے کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں، تو وہ گیا کہ اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو آہستہ آہستہ جب ایک وقت کے بعد وہ صلاحیت اسے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ استطاعت ہی ختم ہو جائے گی، اس کا اللہ تذکرہ کہ ماں کانوا یستطیعون السمع، وہ استطاعت نہیں رہے گی سننے کی، وما کانوا یبصرون، نہ ہی وہ دیکھنے کے قابل رہیں گے پھر، کیونکہ وہ حق کو جھٹلا رہے تھے، دیکھتے بوجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ دیکھ بھال کے بھی وہ جھٹلا رہے تھے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ پھر وہ سننے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، دگنے عذاب کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، ابھی خود نقصان اٹھانے والی بات ہے نا، انسان خود اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لے اور اس کے بعد وہ اندھا ہو جائے تو ظاہر ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے نا، تو اس طریقے سے صلاحیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی تھی کہ وہ پہچان رہا تھا، باتوں کی سمجھ میں آ رہی تھی، چاہیے تھا اس کو بات کو مانتا، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا، لیکن جب جانتے بوجھتے اس نے حق کو ٹکرا دیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا، دیکھنے والا تھا حالانکہ۔ تو اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو بھی کچھ افطرا کیا تھا، اپنے خیال پلاؤ جو پکاتے تھے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو گئی، کیونکہ انسان نے اپنے عقائد خود گھڑ رکھے ہوتے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، دیکھی جائے گی کل جب آئے گی مجھے فلاں بچا لے گا، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کے بیعت میں ہوں، مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، اس قسم کے جو ہے عقائد انسان نے خود سے گھڑ رکھے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، اور بالکل ایسے عقائد والے لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے ایسے ہی عقائد ہیں کہ بس ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، بس ہم ان کے پیچھے لگے ہیں، بس ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، اس قسم کے خود سے گھڑ رکھے ہیں خیالات، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تمہیں ایسے کو بچا کے لے جائے گا۔ قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیں، جگہ جگہ قرآن عمل کی بات کرتا ہے کہ تم عمل ٹھیک رکھو، عمل ٹھیک ہوگا تمہارا، تم بچ سکو گے، جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا تعملون کی آیات بڑی پڑی ہیں قرآن کے اندر، یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو کہ تم عمل کرتے تھے، تو یہاں پہ لوگ عمل سے غافل ہو کے بر عقائد کے پیچھے اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ سب افطرا ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ افطرا کرتے تھے وہ خوب ان سے سب کا سب گم ہو گیا۔ فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں اس بات کے اندر، یقینی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کوئی ان کو بچانے والا آخرت میں نہیں ملے گا، سراسر نقصان ان کو ہوگا، کوئی بس میں یعنی کہ شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور باقی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو اور ایمان لاتے ہیں، جو لوگ بات کو مان لیتے ہیں، وہ عمل الصالحات پر نیک عمل کرتے ہیں، اصلاح والے عمل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو سدھار لیتے ہیں، وہ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جھکے رہتے ہیں، اپنے رب کی طرف اپنے لو لگا کے رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف عاجزی سے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنتی لوگ۔
یہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر بات کو مانی جائے، جو ان کو کہا جائے اس پہ ایمان لیں، اس کے بات کو ماننے کہ ہاں یہاں پہ ہماری غلطی تھی، ہم تسلیم کرتے ہیں، اکڑنا جائے اس کے سامنے، اور میرے صالحات بھی اصلاح کر لیں، اپنی بات کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیں، اپنی جگہ اندر جو بگاڑ ہے اس کو دور کر لیں۔ خالی اتنا بھی نہیں ہاں بات کو مان لیا ہاں ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، اور غلطی پھر کرے چلے جا رہے ہیں، اس ماننے کا بھی فائدہ کوئی نہ ہوا، پھر غلطی کو سدھارا ہی نہیں۔ مان بھی لیں بات کو، غلطی کو سدھار بھی لیں، میرے صالحات کریں، پھر اصلاحات نافذ کر لیں، تو پھر اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، تو یہ لوگ ہیں جنت کے حقدار، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ رہیں گے۔ یعنی کہ وہی بات ہے، عمل ضروری ہے یہاں پہ، پھر اللہ نصاب الجنہ کا خالی خلیہ سے نہیں کہ بس ٹھیک ہے فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، عمل کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنی مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ فما مثل الفریقین کالاعمی والاسم، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، اندھا اور بہرا ہے، البصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ یعنی کہ ایک شخص اندھا بہرا ہے، جو کہ اندھا بہرا ہو کے کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بس یہ مجھے بچا لے گا، میں تو اس کے پیچھے ہوں، مجھے نہیں پتا جو وہ کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے میں تو کرتا چلا جاؤں گا، اپنی آنکھیں بند، اپنے کان بند، نہ کوئی دیکھنا نہ سننا، بس ایک اندھے بیل کی طرح بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرا شخص جو البصیر والسمیع، دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، آنکھ کھول کے چل رہا ہے، کان کھول کے چل رہا ہے، ہر چیز کو وہ دھیان سے دیکھ بھال کے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اس کو دی ہیں اس کا استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے جو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو سن کے ہر چیز کو پھر فیصلہ کر رہا ہے، اندھے بہرے کی طرح نہیں چل رہا۔ اندھے بہرے کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ بھی گرنے کو ناپسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تذکرہ کیا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ نہیں گر پڑتے۔ یعنی کہ اندھا بہرا ہونے کے قرآن کی بات اللہ تعالیٰ کر ایسے بڑی سچی چیز کون سی ہے، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں بھی اندھے بہرے ہو کے گرنے کو پسند نہیں کیا۔ قرآن پہ بھی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، سمجھیں گے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق دیکھ کے پھر عمل کریں گے، ورنہ لوگ قرآن کا نام لے کے دھوکہ دے جاتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، جو اندھے بہرے ہو کے گر پڑے، پتہ نہیں وہاں پہ یہ لکھا بھی ہے، اس کا یہ مطلب یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں جو لوگ بنا کے مجھے بتا رہا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے کچھ کچھ بیان کر جاتے ہیں، تو قرآن کا نام لے کے بھی اندھے بہرے ہو کے نہیں گرنا، دیکھنا سمجھنا کہ واقعی اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں جو لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا بہرا ہے اور ایک آنکھ والا دیکھنے والا سننے والا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے ایسے بتا دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ نے سوالیہ نشان بھی آگے لگا دیا کہ ایک اندھا بہرا ہے اور ایک دیکھنے والا سننے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس دنیا میں بھی جو کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے بس وہ اندھا بہرا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے، اس کے مطابق دیکھ بھال کے چل رہا ہے، وہ آنکھ والا اور کان والا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا رزلٹ بھی کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے بس اس کا بیڑا غرق ہے، سمجھو اس نے اپنے اعمال کو اگر نہیں سدھارا تو اس کا اللہ نے بتا دیا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، اور جس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اس کے مطابق بات کو تسلیم کیا اور مانا اور اپنی اصلاح کی اور اپنے عمل ٹھیک کیے، وہ یقیناً اصحاب الجنہ، اللہ نے اس کو کہا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 31 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے پاس تمہارے لیے ایک واضح طور پر متنبہ کر دینے والا، خبردار کر دینے والا، ڈرانے والا ہوں۔ اب ان آیات سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا کہ میں واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، جس غفلت میں تم زندگی گزار رہے ہو اس سے تمہیں الرٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بات کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، بتانے کیا آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی غلامی مت کرو، کسی کے حکموں کو مت مانو اللہ کے مقابلے میں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کے بارے میں خوف کھاتا ہوں، یعنی کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو یہ تمہیں عذاب کی طرف، سزا کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا دردناک ہوگا وہ
خوفناک ہوگا، تکلیف دہ وہ دن ہوگا جس دن تمہیں وہ سزا ملے گی۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس قوم کے جو بڑے بڑے تھے، سردار تھے، سرغنا تھے، بڑے بڑی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو نہیں دیکھتے تجھے بس ہمارے جیسا انسان ہی ہے، ہمارے جیسا بشر ہے تو، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور جو تیرے یہ تابع ہے، جو تیری باتوں کو ماننے بیٹھے ہیں، یہ بھی ہم بس ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ لوگ ہیں جو بیچارے جن کی نہ کوئی ویلیو نہ کوئی لینا نہ دینا، بس ہلکی سی رائے پر تمہاری بات مان گئے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور نہ ہم کسی معاملے میں تم ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت ہم تمہاری دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے کوئی ہمارے سے کوئی اوپر ہو، کوئی مال دولت میں زیادہ ہو، کوئی ویسے تمہاری کوئی عزت کوئی اسپیشل ہے، کوئی خاص پروٹوکول ہے تمہارے لیے، ایسی کوئی فضیلت کو ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ایسے تم جھوٹ سنا رہے ہو، وہی دس سنا رہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس کو ہمیں کوئی یقین نہیں اس چیز کے اوپر۔ قال نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، اے میری قوم، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، واضح نشانی پر ہوں، کہ میری طرف سے واضح نشانی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے، ایک واضح چیز ہے میرے پاس، تو میرے رب کی طرف سے، وہ آتانی رحمت من عندی، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، یعنی مجھے ہدایت دی ہے، مجھے ایک راستہ دکھایا ہے، فأمیت علیکم، تو وہ تم پر ایک اندھی کر دی گئی ہے، تم سے چھپا لی گئی ہے، تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تب میں کیا کروں، میں تمہارے پر زبردستی زبردستی دکھا دوں اور تم اس سے کراہت حاصل کر رہے ہو، برا جان رہے ہو اس چیز کو، یعنی ایک چیز تمہیں نہیں وہ ملی، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی ہے، میرے پر فرشتہ آ رہا ہے، میری طرف اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، میں اس کی طرف سے گائیڈ لائن مجھے مل رہی ہے، اب وہ چیز تمہارے سے مخفی رکھ دی گئی، تم اس سے اندھے رکھ کر دیے گئے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں زبردستی تمہیں وہ چیز کیسے دکھا دوں، تم اپنی فضیلت ڈھونڈ رہے ہو، تم میرے کو فضیلت کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب وہ چیز میں تمہیں تو نہیں دکھا سکتا، زبردستی تمہارے پہ کیسے ٹھونس دوں، اور تم مجھ سے کرایت حاصل کر رہے ہو۔ میں کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور میری قوم میں تم سے کوئی مال طلب تو نہیں کر رہا، یعنی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، ایک میں اس پہ کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہا، میں نے کوئی بزنس تو نہیں شروع کر دیا کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی تنخواہ مانگ رہا ہوں، کوئی تم سے میں چندہ مانگ رہا ہوں، تم سے میں کوئی بدلہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے یہ دو، اس کے بدلے میں یہ بدلو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ایسے تو کچھ نہیں ہے، میں تو فری فنڈ میں تمہیں بس بتا رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو راستہ نقصان والا ہے، بس اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، یعنی میں تو اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہوں، مجھے جو بدلہ دے گا اجر دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، میں تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا، تمہیں میرے سے کس بات کی جیلسی ہو رہی ہے، تم میرے سے کس بات کی خواہ رکھ رہے ہو، میں تم سے کچھ مال مانگ رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ راستہ غلطی کی طرف جا رہا ہے، تم اگر مجھے جھٹلا رہے ہو، کس بات پہ جھٹلا رہے ہو، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں کر رہا۔ اور میں کہا انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ یہ بات مان گئے ہیں، جو میرے تابع ہیں، جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، تم برا سمجھ رہے ہو، میں ان کو دور کرنے والا تو نہیں ہوں کہ تمہارے کہنے میں تمہیں منانے خاطر میں ان دو لوگوں کو اپنے سے پیچھے کر دوں، جنہوں نے بات کو مان لیا ہے، اپنے میرے پیغام کو قبول کر لیا ہے، میں ان کو دور ہٹانے والا تو نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربی، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، ان لوگوں نے تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی کہ تو اپنے رب کو مان گئے، تو اس راستے پہ چل پڑے، ان کو تو یقین آ گیا کہ ہم نے رب سے ملنا ہے، اپنے ہم نے تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے سامنے جواب دینا ہے، وہ تو ملاقات کریں گے اپنے رب سے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں کہ تم غفلت میں ہو، تم نادانی کر رہے ہو، تم بات کو نہیں مان رہے، ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جن کو تم کہہ رہے ہو یہ تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کو تو میں ہٹانے والا نہیں ہوں، تم البتہ جہالت میں پڑھ رہے ہو، تم بات کو قبول نہیں کر رہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم مجھے کون اللہ سے بچائے گا، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، یعنی کہ یہ اللہ کے نام پہ اللہ کے قریب آئے ہیں، اللہ کی بات کو انہوں نے مانا ہے، پیغام کو قبول کیا ہے، ایمان لے کے آئے ہیں، تو میں ان کو دور کر دوں گا، میں ان کے ساتھ زیادتی کر دوں گا، ان کو راستے سے ہٹا دوں گا، تو مجھے اللہ سے بچانے والا کون ہو جائے گا، یعنی کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تو خود اللہ کی گرفت میں آ جاؤں گا اگر ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے۔ افلا تذکرون، کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی جس راستے سے میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم وہ چاہ رہے ہو کہ میں وہ والی حرکت کر دوں، میں لوگوں کو اللہ سے دور کر دوں، میں نے یہ کام کر دیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، یعنی کہ یہ نبیوں کا اسٹیٹس ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی خود اللہ سے ڈرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہم سے کوئی الگ نافرمانی نہ ہو جائے تو ہماری ہی پکڑ ہو جائے گی، یہاں ہم اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا بنے پھر رہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، اللہ یوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے ہم نے اپنے آپ کو فری چھوڑ دیا کہ شاید ہم جو مرضی کرتے پھریں، یہاں اللہ کے پیغمبر بھی جو ہیں وہ ذرا ذرا سی بات پہ اللہ سے خوف کھا رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ پھر ہماری بھی پکڑ کر لے گا، اور ہم کہ بس بے خوفی میں زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوا رہے کہ فلا تذکرون، کا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
اگر میں کہ بلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے بڑے خزانے ہیں، یعنی کہ تم فضیلت دیکھ رہے ہو کہ میرے تمہارے سے کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میں اس چیز کا کون سا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس بڑے اللہ کے خزانے ہیں؟ بولا عالم الغیب ہے، میں کوئی غیب جانتا ہوں، یعنی کوئی اللہ سے میں کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہا، میں کوئی اللہ کو دعویٰ کر ہی نہیں رہا۔ بولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، نہ میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو تمہارے نظروں میں جو ہے تمہیں چھوٹے لگ رہے ہیں، تمہارے نظروں میں جو یہ حقیر تم جن کو سمجھ رہے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، یعنی ان کو کوئی فضیلت نہیں ملے گی، سارے زندگی ایسی حقارت میں رہ جائیں گے، ایسی میں کوئی بات نہیں کہتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے تمہیں کئی بہتر چیزیں دے دے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے، کسی لالچ سے کیا ہے یا خلوص سے کیا ہے، اللہ سے ڈر کے کیا ہے یا کسی عذاب سے ڈر کے کیا کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ انی ذل من الظالمین، اگر ایسے میں نے کوئی کام کیا تو میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو خود راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہاں پہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی ساری دعوت کا یہاں پہ ایک خلاصہ بیان کیا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنے قوم کے سامنے دعوت رکھی، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے رسپانس کیا وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، وہ ہم کل پڑھیں گے، فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ یہاں ان کے ایک انداز سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی جو ہے اپنے لوگوں کو سامنے کیسے دعوت پیش کیا کرتے تھے، وہ اکثر ہنڈرنس کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن بات کرنے کا انداز ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جب لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کو رکھیں گے تو کس انداز سے رکھیں گے، ان کو سامنے ان کے دلائل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی جو ہے خود ایک پاک صاف ہونی چاہیے، ایک بیداغ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے سمبل ہو کہ ہاں اس شخص نے تو کبھی جھوٹ بات نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کیا، تاکہ ہماری بات میں ایک وزن ہو۔ اگر ہمارا اپنا ہی کردار ایک مشکوک ہوگا تو ہماری بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو انبیاء کی جو اپنی شخصیت تھی وہ بالکل پرفیکٹ ہوا کرتی تھی، ان کے اپنے زندگی میں کوئی ایسا دھوکہ فراڈ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود ایک دلیل ہوتے تھے کہ شخص ایسا جو ہے یہ بات جو کرنے والا ہے اس کا اپنا زندگی اپنا کردار بالکل پاکیزہ ہے، اس نے کوئی ایسے کوئی جھوٹ بات نہیں کی، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کیا۔ سب سے پہلے ان کی اپنی شخصیت زبردست ہوتی تھی، اس کے بعد جو بات آگے پیش کرتے تھے لاجیکل بات پیش کرتے تھے، ان کو سمجھا رہتے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ مل جائے۔ آج کل یعنی کہ لوگ دین کا کام بھی کر رہے تھے، اس کے پیچھے بھی کئی اپنے لالچ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگ یعنی کہ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے یعنی کہ ویورشپ بڑھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، دنیا کے مال کا نشہ ان کو لگ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے، جتنی بھی دعوت کا کام ہے بالکل یعنی کہ بے لوس ہونا چاہیے، کہ دنیاوی مقصد کوئی لالچ اس کے اندر مال کا خاص طور پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی شہرت کا ہونا چاہیے۔ اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر، جو بالکل انسان بغیر کسی لالچ کا کام کرے گا پھر مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس طریقے سے اللہ کے پیغمبروں کے اوپر اللہ کی مدد آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اب بھی اس طریقے سے ہی آئے گی، ہم اللہ کے طریقے اگر ہم کام کریں گے، ہمارا اندر سے خلوص جو ہے وہ بالکل خالص ہوگا، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک انداز سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت کیسے پیش کی جاتی ہے۔ اگر جو رکاوٹ آئے گی وہ تو ہمیشہ سے آتی رہی ہے، وہ آئے گی ابھی بھی، لیکن اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر بھی آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس پہ خود پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پیغام کو صحیح جس طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے اس طرح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے قوم کو دعوت دی۔ آج کی آیات میں ان کی قوم کا جواب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی دعوت کے بدلے میں ان کی قوم نے آگے سے کیا ان کا جواب دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، کہنے لگے وہ، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ اے نوح تو نے میرے ساتھ بہت بحث کی، بہت جھگڑا کیا، بڑا بحث مباحثہ کر لیا، اور بحث مباحثہ بھی بہت کثرت سے کیا۔ یعنی کہ نوح اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 950 سال انہیں تبلیغ کی۔ 950 سال ہم اندازہ لگائیں، بہت لمبا عرصہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی یعنی کہ
قوم ان کی کیا رسپانس کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے نو تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا، بڑی بحث کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب لے آپ جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے تو۔ یعنی کہ اتنے عرصے کے بعد بھی انہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر اڑے رہے، کوئی جھگڑتے رہے، یہاں تک پہنچ گئے کہ بس ٹھیک ہے بڑا جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑا بحث ختم، اب تو لے آج خط وعدہ کرتا ہے تو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لے آپ جو تلا سکتا ہے، بڑی ہو گئی بحث اب۔ قال تو نے السلام نے جواب دیا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، کہ وہ تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا، یعنی کہ جب اس کی مرضی ہوگی، وہ عذاب کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی اس چیز میں جو بالکل بڑی ازما ہوتے ہیں، نبی عذاب کو یعنی کہ وہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اب عذاب کا ٹائم نبی نہیں دیتے اپنی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے پھر نبی بتاتے ہیں کہ بس اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اب ٹائم ختم ہے تمہارا۔ جب تک اللہ کو نہ ہوتا ہے تو نبی اپنی طرف سے جو ہے وہ بات نہیں کرتے اس معاملے میں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا نور علیہ السلام نے کہ وہ تو اللہ ہی لے کے آئے گا انشاء، جب اس نے چاہا ہو، جب اس کی مرضی ہوگی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں بھی کر سکتے، یعنی کہ جب وہ آ جائے گا وقت پھر تم اس کو ہرا نہیں سکو گے، عاجز نہیں کر سکو گے، تھکا نہیں سکو گے، اس سے بھاگ نہیں سکو گے، وہ تمہیں پھر آ پکڑے گا جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت بھی جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی اس سے تمہیں نفع نہیں حاصل ہو رہا اگر میں ارادہ بھی کروں کہ تمہاری نصیحت کروں، یعنی کہ میں تمہیں نصیحت کا ارادہ کر رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن تمہاری میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے لگی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم گمراہی ہوگے، گواہی ہوگے، یعنی کہ انسان کی حرکتوں کے اوپر آخری یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس اس کے اوپر حجت تمام ہوگی، اس کی بات چاہے نبی پیغمبر بھی زور لگاتے رہیں، نصیحت ان کو کرتے رہیں، وہ اللہ کی طرف سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ان کے اوپر مہر لگ چکی، جتنی حجت تمام ہونے تھے وہ ہو چکی، جتنے دلائل دیے جانے تھے وہ دیے جا چکے، مزید گنجائش ختم۔ یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ میں ارادہ بھی کروں تمہاری نصیحت کرنے کا، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب تم نے گمراہ ہی رہنا ہے۔ ہو ربکم، وہی تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، وہ الیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ جہاں مرضی انسان دوڑ لے بھاگ لے لیکن آخر رجوع اسی کی طرف ہی ہے، آخر جو ہے اسی کی طرف ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا اس کے سوا نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی ہیں اپنی مرضی کر لیں، جتنی مرضی کسی کے ساتھ دوستیاں لگا لیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری، کسی کے ساتھ حسب نسب، کوئی بھی تعلقات ہم بنا لیں، لیکن آخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، وہاں حاضری سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ الہ ترجعون، تم نے لوٹنا اسی کی طرف ہی ہے۔ یہ بات یعنی کہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہم جتنا مرضی یہاں پہ اپنی مرضیاں کر لیں، جو بھی ہم نے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے ہمیں اس کو ہم جیسا مرضی استعمال کر لیں، یہاں پہ اللہ نے ضرور مہلت ایک دی ہے، ہمیں ایک آزادی دی ہے، اسی آزادی کا جو اصل میں امتحان ہونا ہے، اس کا اسی کے اوپر جزا و سزا ہونی ہے، اینڈ جو ہے وہ الہ ترجعون پہ، اگر لوٹنا آخر اس کی طرف ہی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب ہمیں ام یقولون افترا ہو، اب یہ سننے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا دیا، اب یہاں پہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہوگی یہاں پہ کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی اپنی طرف سے کوئی گھڑ لی گئی ہے، ویسے کہ نور علیہ السلام کا قصہ بنا کے کچھ سنا دیا گیا ہے، ام یقولون افترا ہو، اگر یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے افترا کر لیا، خود سے بنا لیا ہے، کل افتریتہ، کہو اگر میں نے یہ خود سے گھڑ لیا ہو، فعلی اجرامی، تو پھر میرا جرم میرے اوپر ہی ہے، کہ تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہیں خود گھڑ کے سنا رہا ہوں، تو جھوٹ کا وبال میرے اوپر ہی پڑے گا، وانا بری مما تجرمون، اور تم جو جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، یعنی کہ میں تمہیں بات کھول کے واضح سنا رہا ہوں، اب تم اپنے کام کیے چلے جا رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، اگر تمہیں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں گا تو ٹھیک ہے، پھر میرے اوپر اس کا جرم پڑے گا، میرے اوپر اس کا گناہ پڑے گا، میرے اوپر وبال پڑے گا، اور تم سن لو گے، تم اس کے بدلے میں جو اپنے جرم کیے چلے جا رہے ہو تجرمون، جو تم اپنے کام کیے جا رہے ہو اس سے میں بری ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے تمہیں واضح کر کے بتا دیا کہ ان کاموں کو کیا انجام ہونے لگا ہے، ایک نتیجہ کیا نکلے گا، لوٹ رہا کہ تم نے اس کی طرف ہی ہے واپس جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، تو میں اپنی طرف سے حجت تمام کر چکا، میں اس سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، میری اتنی ذمہ داری تھی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتائی ہے کہ تم ان کے اوپر نگہبان نہیں ہو، تم ان کے اوپر وکیل نہیں ہو، تم ان کے کارساز نہیں ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ میں جو ہے واضح کر کے بتائی ہے کہ نبی کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے، بات کو پیغام کو واضح کر کے سامنے رکھ دینا کہ یہ حقیقت ہے، بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، یہ حجت تمام کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کے بچا لینا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں گھسیٹ کے لے جانا، یہ نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کئی جگہ پہ اس کو تذکرہ کیا، تو یہاں پہ وہی اظہار برات ہو رہا ہے کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو تم جرم کر رہے ہو، اس کا ان کا بھگتان تم ہی بھگتو گے، میری کوئی ذمہ داری نہیں اس چیز کی، میں بری ہوں اس معاملے میں۔
تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی مزید یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد مزید ابھی چلے گا نور السلام کے قوم کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آخر فیصلہ آ جائے گا. ابھی تم نے اتنا پڑھا نا، انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اب لے آؤ. نور السلام نے بھی کہا دیا کہ ٹھیک ہے، جب آ جائے گا وہ اللہ کی مرضی کب آئے گا تم اس کو ہرا نہیں سکو گے، عاجز نہیں کر سکو گے. اب اس سے انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی طرف سے بھی کیا حکم ہوا، اللہ کا فیصلہ کر پھر کیا ان کے حق میں آیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہلت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، سمجھنے کا موقع ہر ایک کو دیتا ہے. حجت اس کے اوپر تمام ہوتی ہے. جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کی بچت ہو جاتی ہے. اور جو اپنی ڈٹائی میں اڑا رہتا ہے، اس کو اگنور کیا رہتا ہے، جھٹلاتا رہتا ہے، کوئی غور و فکر اس پر نہیں کرتا کہ بتانے والا مجھے کیا بتا رہا ہے، کہیں واقعی میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے. جو اس طرف نہیں سوچتا تو پھر وہ اپنے ہی دھن میں لگا رہتا ہے. اور انجام اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتا دیا. کچھ اس طریقے سے اندھوں کی طرح زندگی گزارے گا، اس کا اندھا پن جو اسی کے اوپر وبال بن کے ٹوٹے گا، کوئی اس کو بچانے والا وہاں پہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے اس کو ہمیں غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں اس کے مطابق اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 35 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 آیت نمبر 40 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کیا کہا اس وحی کے اندر کہ ان لوگوں میں سے اب ہرگز تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے ایمان لے آئے. تو بس پھر ان سے نا امید وہ مت ہو، اس سے دل تنگ مت کرو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ کو چھوڑ دو ان کے حال پر، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرمایا کہ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں اب ان کے اوپر ایسی حجت تمام ہو چکی ہے کہ اب ان کے کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی ایمان نہ لانے کی. ہر چیز ان پہ واضح ہے. اب اس سے بھی ان کی ایک ڈھٹائی ہے اور ایک ہٹ دھرمی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایمان نہیں لا رہے. ان کے کوئی ایسی نہیں بات رہ گئی کہ کوئی مبہم چیز رہ گئی، وہ کلیئر ہو جائے تو اب لے آئیں گے ایمان. جتنی چیزیں کلیئر ہونی تھی وہ سب کے سب ہو چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اب فیصلہ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے، جتنی مہلت تھی ان کی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کی طرف وہی کر دی کہ بس ٹھیک ہے، ان کے اوپر تم نے بڑی محنت کر لی جو کرنی تھی. جو لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب یہ اور نہیں لے کر آئیں گے ایمان. تو تم غم نہ کرو ان کا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بات تمہاری نہیں مان رہے، اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی، گویا کہ اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے جو وہ آنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کرو. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے وحی سے یعنی کہ ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے جس طریقے سے ہم تمہیں گائیڈ کریں گے اس طریقے سے تم ایک کشتی بناؤ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سے مخاطب نہ ہونا، ان کی کوئی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ نور السلام نے بے شمار ان کو یعنی کہ دعوت دی کہ وہ قوم خود قوم کے لوگ یہ تو کہنے لگے کہ نور تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا، بڑی بحث کر لی، اب بس اب بحث کی گنجائش نہیں ہے، اب تو لے آ جو لے آ سکتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ جو تو وعدے کہہ رہا ہے. تو یعنی کہ اس حد تک وہ پہنچ چکے کہ ہر چیز ان کو خود پتہ لگ گیا کہ بہت ہمارے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا. انہوں نے خود یعنی کہ ہاتھ کھڑے کر دیے. نور علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، ان کے قوم والے خود کہنے لگے کہ بس اب تو لے آ جو لانا چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ آگے سنایا کہ بس بڑی ہو گئی، اب جن نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب مزید یہ نہیں لائیں گے. اب تم کشتی بناؤ ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ان کے بارے میں ہم سے مخاطب نہ ہونا کہ اس میں تو یہ لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں، کوئی بھی ہو. ظاہر نبی کب محنت کرتے ہیں ان کے، اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ میری محنت پہ اب وہ سارا ختم ہونے لگا، جو لوگ اتنا میں نے ان پر ٹائم لگایا اب ان کا ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے تو ظاہر ان کا بھی دل دکھتا ہوگا. تو اس کو حساب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے بارے میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہونے لگا ان کے ساتھ؟ انہم مغرقون، اب انہوں نے غرق ہونا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا، جب ان کے غرق ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اب تم نے ان کے بارے میں کوئی میرے سے بات چیت نہیں کرنی، اب تمہارے قریب بھی ہیں یا دور ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس عذاب کے اندر عذاب کا شکار ہوا، وہ بھی بات نہیں مانتا تھا، یعنی کہ اتنا قریبی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دی کہ ان کے بارے میں تم نے ہم سے مخاطب نہیں ہونا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے مغرقون، اب انہوں نے غرق ہی ہونا ہے۔ وہ یصنع الفلک، اور پھر جو ہے کشتی کو ہے وہ تیار کرنے لگے، وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، اور جب بھی ان کے جو تھے بڑے بڑے سردار اس کے اوپر سے گزر ہوتا ہے، کبھی انہوں نے سامنے لگے ہوئے کشتی بنانے میں تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ لو اس کو دیکھو کشتی بنانے میں لگا اور اس کو کوئی کام نہیں رہ گیا، پہلے ہمارے ساتھ لگا رہتا تھا اب یہ کشتی کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ مشکل قسم کہنے کی باتیں مذاق اڑانے لگ پڑے۔ قال نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کرو گے، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تمہارا ایسے مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ یعنی ظاہر نوح علیہ السلام اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھی جو ان کے بھائی ایمان لے آئے تھے وہ بھی ساتھ ان کے معاون ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی اڑائیں گے پھر۔ تو یعنی کہ جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی، بات ماننا تو دور کی بات، جو اب اگلا کام شروع ہوا وہ اس سے خوف نہیں کھا رہے کہ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی پلان ہو، کوئی نیا ہو، کوئی شروع ہو چکا ہے، بجائے اس کے غور کرتے کہ ہونے کیا والا ہے آگے، الٹا جو ہے مذاق اڑانے میں لگ گئے۔ تو ان مذاق کا جو آخر مذاق سے دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی ایک دن میں تمہارا مذاق اڑائیں گے، جو تمہارا انجام ہوگا تم بھی صرف مذاق ہی بن کے رہ جاؤ گے، کوئی تمہاری حقیقت نہیں رہے گی۔ فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو جلد ہی تم بھی جان جاؤ گے، پتہ لگ جائے گا کس کے جو ہے رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کس کے اوپر پھر دائمی عذاب جو ہے وہ اس کے لیے پھر فیصلہ اس کا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ قرار پاتا ہے۔ یعنی کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ بات چیت تو ختم ہو گئی جو تھی، جو گائیڈ تمہیں کیا جا رہا تھا، جو تمہیں تبلیغ کی جا رہی تھی، اس کا دروازہ تم نے خود بند کر لیا کہ کیا کہ بس ٹھیک ہے بڑی ہو گئی، اب تو لے آ جو لانا چاہتا ہے، تو وہ آنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم مذاق اڑاؤ یا نہ اڑاؤ وہ بات ایک ہی ہے، تمہارا ہی مذاق اڑے گا بس، اب تمہارے اوپر یعنی کہ جتنی ہجت تمام ہونی تھی وہ ہو چکی، اب بس رزلٹ آنے کا وہ انتظار ہے، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا کس کے اوپر رسوائی کا عذاب جو وہ آتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، اب یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا، حتی جاء امرنا، جب تک ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی کہ وقت آ گیا، کشتی بھی تیار ہو گئی اور جو یعنی کہ عذاب کا وقت تھا وہ آن پہنچا، انہوں نے لیکن نصیحت حاصل نہیں کی، وہ اپنے مذاق کے اندر ہی لگے رہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا، یعنی کہ عذاب کا آغاز جو ہے وہ تنور میں سے ہوا، تنور میں سے پانی سب سے پہلے آنا شروع ہوا۔ تو میں کہ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اب پانی جب آنا شروع ہو گیا، وقت آ گیا ہے، اب جو کشتی تیار ہوئی ہے تم نے، اس کے اندر ہر قسم کی جو ہے جاندار اس کا ایک جوڑا تم بٹھا لو، وہ اہل کر اپنے اہل کو بھی جو تمہارے ہیں ساتھ رہنے والے، الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے اوپر بات جو ہے وہ طے پا چکی کہ انہوں نے جو ایمان نہیں لانا، ومن آمنا، اور جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کو اس کے اندر سوار کر لو، یعنی کہ وہ اینڈ کا وقت آ گیا، عذاب کا جو ہے وہ قسم کا آغاز ہو گیا کہ تندور میں سے پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، ایک نشانی ظاہر ہو گئی، تو اس کو ساتھ حکم دے دیا کہ اب کشتی کے اندر تم بٹھاؤ، اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے، جس نے بات کو مانا ہے، جو تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی زوجین اثنین آ گیا، یہ جتنے بھی جاندار ہیں جو بھی، ان سب کا جوڑا جوڑا جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں، کہ بہت بڑا عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے تیاری کر لی تھی، فیصلہ یعنی کہ کر لیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نور السلام کو آدم ثانی بھی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دوسرا آدم کہا جاتا ہے، کہ پوری دنیا پہ کوئی عذاب آیا تھا، پوری دنیا صفحات سے مٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، یہ کشتی کے اندر ہی بس لوگ پھر تھے، انہی سے آگے پھر باقی ساری دنیا چلی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر نور علیہ السلام کو آدم ثانی کا جو خطاب دیا جاتا ہے کہ دوسرے آدم ہیں، جس آدم علیہ السلام سے پوری خلقت کا آغاز ہوا، اس طرح نور علیہ السلام کے وقت بھی آ کے پوری خلقت ختم ہو گئی تھی، اور پھر نور علیہ السلام کے کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے، انہی سے پھر باقی پوری خلقت کا جو ہے آگے آغاز ہوا، پوری دنیا پھیلی ہے، تو اس حساب سے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح آرڈر دیا کہ اپنی کشتی کے اندر تمام جوڑے جوڑے ہیں وہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی سوائے ان کے جو نہیں تمہارے ساتھ مانے گے، جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا پہلے، ان کو تو چھوڑ دو، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لیں سب کو بٹھا لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ۔
یعنی کہ کتنا ایک قسم کا دکھ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل ہے، نوح علیہ السلام کا کتنا بڑا نام ہے، اور اتنا عرصہ 950 سال جو ہے قرآن خود بتاتا ہے اس چیز کا کہ 1000 سال میں سے 50 کم، یعنی کہ کم و بیش 950 سال کوئی تبلیغ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا اللہ قلیل، قلیل سے لوگ، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی لوگوں نے بات کو مانا ہی نہیں۔ یعنی کہ کتنا بڑا سبق ہے اس چیز کے لیے کہ آج بھی اگر ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لوگ اکثر نہیں مانتے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر تو سخت ہی نہیں ہے، جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ ان کا معاون ہوتا ہے، ان کے رزلٹ کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے۔ اتنی ڈھٹائی لوگوں کے اندر ہے کہ اتنی عرصہ تبلیغ کی 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا وقت ہے، ان کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، ان کے اوپر اکثریت ایمان لے کے ہی نہیں آئی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص بات کو نہیں مانتا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کے لوگوں نے نہیں مانی تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ لیکن بار ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں، اپنے مشن کو جاری رکھیں، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم کرتے رہیں، نبھاتے رہیں، جس طرح اللہ کے پیغمبر نبھاتے تھے۔ جب تک اللہ کا کوئی اور دوسرا حکم نہیں آتا تھا وہ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو ہمارے لیے فی الحال اس آیات کے اندر بہت بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، جو بات ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے، وہ اپنے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی مدد و توفیق کو سامنے رکھ کے ہم پہنچاتے چلیں۔ بات ماننا نہ ماننا وہ اگلے کے اوپر مرضی ہے، کسی کو ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن پیغام پہنچانا ضرور ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغام نہ پہنچایا تو قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ تمہیں بات پتہ تھی، تم نے دوسروں تک پہنچائی کیوں نہیں؟ وہ ہم پر دوسرے لوگ حجت کرتے تھے، یا اللہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ حجت ضرور تمام کرنی چاہیے ہمیں کہ جو بات ہمیں پتہ چلی اللہ کی طرف سے، جو پیغام ہمیں ملا وہ ہم دوسروں تک پہنچا ضرور دیں، باقی اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے، آگے مزید انشاءاللہ ہم کل کی آیات میں باقی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی حق ہم پر واضح ہو ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔